یوسف جمیل کی آپ نے رپورٹ دیکھی، انٹرنیٹ کی بندش کے باعث اس وقت وہ بذریعہ فون ہمارے ساتھ ہیں، اسکائپ چونکہ نہیں ہو سکا۔ یوسف صاحب، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ووٹرز کے لیے کون سے مسائل سب سے اہم ہیں ان انتخابات میں؟ جی، مسائل تو بہت ہیں، جیسے کرپشن کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں، حفاظتی صورتحال، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جو انتخابات ہوئے ان کی کمپین کے دوران جو مجموعی طور پر وہ مسائل اٹھائے گئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور دوسرے امیدواروں کی طرف سے، جنہیں جذبات انگیز اور متنازع سیاسی مسائل کہا جا سکتا ہے۔ تو کشمیری عوام سرٹنلی بھارت کے جمہوری عمل میں کس حد تک یقین رکھتے ہیں؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا بتاتا رہا آج؟ آج یہ مختلف ایریاز میں مختلف رد عمل رہا۔ جیسے آپ کشمیر وادی کی بات کریں گے، جہاں سری نگر کے پارلیمانی حلقے میں آج ووٹ ڈالے گئے، یہاں پہ مجموعی طور پر بہت کم لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سری نگر ضلع میں صرف شام 5 بجے تک صرف 7% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ گاندربل ضلع میں 16.8 اور بڈگام میں 21% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ لیکن اس کے برعکس ادھمپور کا جو انتخابی حلقہ ہے جو جموں علاقے میں پڑتا ہے، وہاں پہ 60 اور 70% کے درمیان لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ ہے۔ تو کس جماعت کے لیڈ کرنے کی توقع ہے؟ پولز کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پنڈت ہیں وہاں پہ، جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ ان الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ سری نگر کی آپ بات کریں گے، یہاں پہ جو نیشنل کانفرنس کے جو صدر ہے فاروق عبداللہ، جو 3 بار یہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور وفاق میں بھی وہ ایک وزیر رہ چکے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سیاسی طور پر ابھی ان کو مطلب وہ ابھی اتنے گرین ہارنز ہی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ جی، اس کے برعکس جو باقی حلقے ہیں وہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان، اور جموں میں جموں کے 2 انتخابی حلقوں میں جو مقابلہ ہو رہا ہے، مین مقابلہ ہو رہا ہے، وہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ یوسف جمیل آپ کا۔ وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل ہمارے ساتھ سری نگر سے تھے بذریعہ فون۔